آج سے یہ جو سلسلہ اتوار کو نماز مغربین کے بعد انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان اخلاقی مجالس کے طور پر مختلف موضوعات پر، اور اس کا وقت بھی 20 منٹ مقرر ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ غصے کے اوپر ہے، جس کے لیے امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی جھوٹ آئے گا تو اس غصے کی بنیاد پر، غیبتیں کرنا شروع کرے گا تو اس غصے کی بنیاد پر، حقوق کو پامال کرے گا تو اس غصے کی بنیاد پر، طرح طرح کے مظالم کرے گا تو اس غصے کی بنیاد پر۔ الغضب مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی، تالا کھلنا ہے برائیوں کا تو پہلے انسان غصے کے ذریعے سے تالے کو کھولتا ہے۔ جب تالا کھل جاتا ہے تو کمرے میں سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، ہر چیز کو پھر استعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پر ایسے ہی غصہ بھی ایسی چابی ہے کہ اگر غصے پہ انسان نے کنٹرول نہ کیا اور غصے کی چابی کو اگر استعمال کر لیا انسان نے تو پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے لیے انسان حلال سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ خود معصوم فرماتے ہیں، الغضب ممحقۃ لقلب الحکیم، کتنا ہی حکیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بردبار کیوں نہ ہو، کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، غصے کی وجہ سے اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند کہلاتا ہے، جو دانش مند کہلاتا ہے، جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، وہ اپنی عقل کو، اپنی دانش مندی کو بھلا دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اپنے غصے کی بنیاد پر۔ تو معصوم نے فرمایا کہ غصے کی وجہ سے عقل مند بھی اپنی عقل کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، من لم یملک غضبہ لم یملک عقلہ، جو اپنے غصے پر جو اپنے غصے کا مالک نہیں ہے، جو اپنے غصے پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی عقل پر بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ عقل پر اگر حکومت کرنا ہے تو اپنے غصے پر بھی اسے حکومت کرنا چاہیے۔ اب سامنے والے سے معاملات خراب ہوئے، اب ہم نے غصے میں ہم نے تو اپنے کو عقلمند سمجھتے ہوئے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اپنے ہمارے گھروں میں یہ تمام مسائل پیش آتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کبھی فیملی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم اپنے کو عقلمند سمجھ کے ہم نے اس سے غصے میں للکارا، ڈانٹا، اور اس کے بعد ہم نے ایسا غصہ کیا کہ پھر ہم اسی طریقے سے جیسے وہ نادان تھا ہے، ہم بھی غصے کی وجہ سے نادان بن جاتے ہیں، ہم بھی ہی غصے کی وجہ سے اپنی عقل کو ضائع کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں محسوس کر پاتے ہیں یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میری فیملی کا ممبر ہے۔ لہذا غصے پر انسان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور غصے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، ایاک والغضب، غصے سے بچو۔ کیوں؟ فاولہ جنون، پہلا مرحلہ اس کا دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، اپنے ہوش کو ضائع کر دینا ہے، اپنی عقل کو کنٹرول میں نہ کرنا ہے۔ فاولہ جنون، دیوانگی، جنون کا لفظ مولا نے کہا ہے۔ وآخرہ ندم، اور اس کی آخرت، اس کا انجام شرمندگی ہے۔
کاش میں نے غصہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو جو اتنی برائیاں پیدا ہوئی ہیں، جو اتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اس خرابیوں کا ریزن یہ غصہ ہے۔ لہذا اس غصے پہ کنٹرول کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس غصہ غصے سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی کا نام یہ ہے، دل کا جو نورانی نقطہ ہوتا ہے وہ نقطہ اس کا خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ چراغ دل جو ہے وہ اس کا بجھنے لگتا ہے، پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں غصہ کہاں کر رہا ہوں، میں غصہ کس پہ کر رہا ہوں۔ لہذا انسان کو غصے سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی غصہ دوسرے کے قتل کا سبب بنتا ہے، بے شک یہی غصہ دوسروں کے قتل کا سبب بنتا ہے۔ قتل بھی کئی طریقے کے ہیں عزیزان گرامی، قتل بھی کئی طریقے کے ہیں۔ ایک قتل ہوتا ہے کسی کو ہلاک کر دینا، ایک قتل یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے کسی کی عزت کو پامال کر دینا، یہ بھی غصہ ہے، یہ بھی سامنے والے کا قتل ہے۔ عزت دار کے لیے قتل ہے کہ اس کے اوپر کوئی غصہ ہو جائے، بھری محفل میں، بھرے مجمع میں نہ دیکھے کہ اس کی عزت کیا ہے، اس کی سوسائٹی میں، معاشرے میں حیثیت کیا ہے، اس کے سامنے کوئی آیا اور آنے کے بعد غصہ کرنے لگا تو خود وہ اپنی یہ در حقیقت اپنا قتل محسوس کرتا ہے کہ جو غصے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور یہ بے ادبی ہوئی ہے۔ اور غصہ کرنے کی وجہ سے آج کے اس دور میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں، غصے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی غصے کی وجہ سے اچانک دنیا سے چلا گیا۔ کیوں مر گئے، کیسے چلے گئے؟ یہ سبب ان اسباب میں سے کچھ ہارٹ فیل کے اسباب میں سے غصہ بھی ہوتا ہے۔ غصہ سبب بنتا ہے گالی دینے کا۔ غصے میں جب رہتا ہے تو انسان گالی بھی ایک دوسرے کو دے جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے راز کو کھول دیتا ہے، راز کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ جو راز چھپا کے رکھے گئے تھے، جو راز کسی پہ ظاہر نہیں تھے، جب عقل کا نور ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ رہتا ہے وہ بیان کر جاتا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، رازداروں کے مسائل میں آپ دیکھ لیجئے، کتنے ایسے اسرار ہیں جو غصے کی وجہ سے دوسروں تک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو غصے سے بچنا چاہیے۔ غصہ مسخرہ کرنے کا سبب بنتا ہے، مسخرہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جو زیادہ غصہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کو دھیان نہ دو، یہ تو ہمیشہ غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا مسخرہ ہونے سے بچنا ہے تو انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ غصہ حسد کا سبب بنتا ہے، غصہ دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم نے کسی پر غصہ کیا ہے تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں دشمنی ضرور کرے گا، اور دشمنی یہ غصے کی اس دشمنی کو نکالے گا ضرور جو اس کے اوپر غصہ کیا گیا ہے۔ غصہ عذاب کا سبب بنتا ہے، غصہ دوستوں کی دوستی میں خلل کا سبب بنتا ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے غصے پر۔ غصے کی وجہ سے انسان کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، یہ ان غصے کی وجہ سے جب ان کی غصہ ان کو آتا ہے تو ان کے قلب کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اس تیز ہونے کی بنیاد پر بہرحال ان کی سلامتی پر کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے یہ اثر، لیکن یہ اثر ضرور پڑتا ہے ان کی سلامتی پر۔ غصہ روح کی بیماری کا نام ہے، جہاں غصہ جسم کی بیماری کا نام ہے، وہی غصہ
रूह की भी बीमारी का नाम है। एक और सलावत पढ़ दो मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान को गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए कि अगर इंसान गुस्से पे कंट्रोल करेगा तो अपने जिस्म को वो सही और सालिम रख सकता है। हम मजालिस सुनते हैं, हम अक़वाले मासूमीन सुनते हैं, हम खुद मजलिस करते भी हैं, फर्श अदा बिछाते भी हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि हमारे घर के फर्श अदा से, हमारे मस्जिद के फर्श अदा से, हमारे इमाम बाड़े के फर्श अदा से पैगाम रसूल आम हो, पैगाम इस्लाम आम हो। लेकिन हम बिछाते तो हैं मगर अमल कितना करते हैं? बिछाते तो है कि हमारे इस फर्शदा से लोग हिदायत याफ्ता हो जाएं, लोग दर्स और इबरत हासिल करने के लिए हमारे घर में आए। हम अपने घर को मदरसा बनाते हैं, दरसगाह हुसैनी बनाते हैं, मगर मदरसा जरूर बनाते हैं, मगर वो मदरसा घंटों का होता है। हम वो जो फर्शदा का, ये फर्शदा दरसगाह हुसैनी का जो मदरसा बनाते हैं, ये घंटों लम्हों का होता है। नतीजा क्या होता है? पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आता है और आने के बाद ये कहता है, क्या कहता है? पैगंबर मुझे कोई नसीहत कीजिए। पैगंबर ने कहा ठीक है, तुम नसीहत सुनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए नसीहत ये है, गुस्से पर कंट्रोल रखो। एक जुमले में, न कोई तकरीर, न एक घंटे की हदीस में से कोई ऐसी हदीस है कि बस गुस्से पर कंट्रोल रखो। कहा रसूलुल्लाह बस कहाँ बस? रसूल से ये पैगाम और ये नसीहत लेके अपने वतन पहुंचा रहा था कि गाँव के अपने कस्बे के बॉर्डर पर यह पता चला कि मेरे गांव में दो कबीलों में आपस में हो गई है लड़ाई, दो लोगों में आपस में लड़ाई हो गई है। अब जैसे का खैरियत क्या हुआ? कब तुम्हारे कबीले का माल लूट लिया गया था, तुम्हारे कबीले का माल लूटा गया था। तो जब तुम्हारे कबीले का माल लूटा गया तो तुम्हारे कबीले वालों ने जा करके उस कबीले के माल को उन्होंने भी लूट लिया। अच्छा, ये बहुत शुजा इंसान था जो पैगंबर की खिदमत में गया था, बहुत बहादुर इंसान था। वो कहता मैं अभी घर जाता हूं, अपनी तलवार को लेता हूं। मैं नहीं था। कैसे उस कबीले वालों की हिम्मत हुई, कैसे जुर्रत हुई कि उन लोगों ने हमारे कबीले पे आने के बाद हमला किया और हमारा माल लेके चले गए हमारे कबीले का। आज उन सबको हलाक कर दूंगा, आज उनको जिंदा नहीं रहने दूंगा। आज ये मेरी तलवार होगी, जिस तलवार से सबका सर तन से जुदा कर दूंगा। गुस्से के आलम में, गैज़ व गज़ब के आलम में घर आता है। घर आने के बाद तलवार को लेता है और ज़िरहा को पहनता है, उस कबीले पे हमला करने के लिए निकलना चाहता है कि एक मर्तबा ये बात ज़हन में आई कि रसूलुल्लाह ने कहा था, नसीहत की थी गुस्सा न करना। रसूलुल्लाह ने कहा था गुस्सा न करना। पर जैसे ही ये ख्याल ज़हन में आया, फौरन उसने तलवार को घर में रखा, ज़िरहा को उतारा। अब उधर सामने वाले कबीले को ये खबर कि अभी वो मैदान क़िताल में आने वाला है, तलवार लेकर के आने वाला है। वह एक मर्तबा जैसे ही उसके ज़हन में ये बात आई, रसूलुल्लाह ने कहा गुस्सा न करना, तो अपने घर से बगैर तलवार के निकलता है और निकलने के बाद कहता है कि अगर हमारे कबीले वालों ने तुम्हारे माल को लूट लिया है तो मैं अपनी जेब से तुम्हारा माल अदा करने को तैयार हूं।
غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے مال دینے کو تیار ہوں، اس کی بھرپائی کرنے کو تیار ہوں۔ جب لوگوں نے اس کو اس نرم لہجے میں دیکھا تو ان لوگوں نے کی طرف سے بھی آواز آنے لگی، ہم بھی تمہاری طرف جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایک غصے کی وجہ سے پورا گاؤں ہلاک ہونے والا تھا، مگر ایک غصے پر رسول کی نصیحت یاد آ گئی تو سارا معاملہ حل ہو گیا۔ غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے سب کے سب صلح اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے، ورنہ اگر غصے پہ کنٹرول نہ کرتا تو کتنوں کی جانیں جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم رسول کے اقوال سنتے ہیں، پیغام حسینی کو سنتے ہیں، مقصد حسینی کو سنتے ہیں، مگر سن کے رہ جاتے ہیں، عمل کے مرحلے میں نہیں لاتے ہیں۔ عمل کے مرحلے میں لانا ضروری ہے، مرحلہ عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ امام حسین نے کس لیے شہادت دی تھی، اپنی قربانی کس لیے دی تھی؟ وہ اسی لیے دی تھی تاکہ سماج اور سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ ہو۔ اس برائی کے خاتمے کے لیے آپ نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا اور نانا کا مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جو حسین کو بہت عزیز تھا۔ ہاں جب مدینہ حسین چھوڑ رہے تھے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اے نانا کے مدینے خدا حافظ، اے نانا کے مدینے۔ دیوار مدینہ یاد کر رہی ہوگی جب حسین مدینے سے جا رہے تھے، ہاں بڑا گھر تھا، ننھے بچے موجود تھے، مگر جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے تو ام کلثوم نے جیسے ہی مدینے کی دیواروں کو دیکھا یہ نوحہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو گودیاں بھری تھی، اب جو ہم آئے ہیں تو گودیاں خالی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا